السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جس کے متعلق قرآن سند عطا فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ انسان کی کردار، کیریکٹر، سیرت، اخلاق، طبیعت، ان چیزوں کے اثرات شخصیت کے اعتبار سے کسی کسی پر کچھ مرتب ہوتے ہیں، کسی کسی پر بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں، لیکن زمانے کی تبدیلی کا اثر ہر شخصیت کی ذات، اس کے کردار اور اس کے کیریکٹر پر ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانیت کا ایک تذکرہ ہے جو نفوس قدسیہ کے طور پر جانے جاتے ہیں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، جب سے دنیا قائم ہے۔ نبوت کے سلسلے میں آخری کڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے اور اپنے اپنے دور میں رشد و ہدایت کا چراغ جلایا، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑا، معرفت الہی کی شمع کو روشن کیا۔ اس کے بعد دوسرے نبی تشریف لائے، انہوں نے تعلیمات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد باب ختم نبوت بند ہو گیا۔ اب 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اخلاق و عادات، زندگی مبارکہ کا ایک ایک نقش آج بھی محفوظ ہے۔ انسان کتنا بھی بہت اچھا ہو، قابل ہو، لائق ہو، وہ اپنے زمانے والوں کو مطمئن کر سکتا ہے، اپنے زمانے والوں کو اپنے کردار سے روشناس کرا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ ایام کے گزرنے کا دور ہوتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں تو اس کی روشنی ماند پڑتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے۔ گویا کہ بہت اچھے اخلاق و عادت و اطوار پر بھی زمانے کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ آج کبھی کبھار ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ حضور کے اخلاق یہ تھے، حضور کا کردار یہ تھا، حضور کے اوصاف حمیدہ یہ تھے، تو ہماری موجودہ زندگی میں تصور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب کیسے ہوگا، ایسا کہاں ہم کر پائیں گے۔ سننے کو ٹھیک ہے کہ اچھی چیز ہے، کر لینا چاہیے، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ماحول زندگی نے ہمیں اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ طبیعت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اب مشکل ہے، سننے کے لیے ٹھیک ہے، کرنے کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو کبھی کبھار انسان اس چیز پر آ جاتا ہے۔ آج کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ مذہب کے ماننے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک چیز کا احساس ضرور دلاتے ہیں کہ وہی تھے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں آئے گا، یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے نقوش کے حوالے سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کس کے لیے؟ جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں، صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے دور کے لیے، لوگوں کے لیے ہے، کہ جو لوگ بھی اپنے لیے حضور کی زندگی سے کچھ روشنی چاہتے ہیں وہ تو ضرور لے سکتے ہیں۔ تو اب اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ حضور کی زندگی کو اتنا فلیکسیبل بنایا گیا، اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنی زندگی میں لے سکتا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کے میں ان کے تصورات یا ان کی طبیعتوں کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے مذہب کے جو رہنما ہیں
ان کا یہ کردار تھا، اب وہ کردار ہم نہیں نبھا سکتے ہیں، یا اس کردار پر ہمارا چلنا بہت مشکل ہے، یا اب وہ کردار ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ اس کردار سے کوئی بھی شخص روشناس ہو سکتا ہے، اپنی زندگی میں نمونہ بنا سکتا ہے۔ اب یہ لفظ ہوئے، اس تھیوری ہوئی، یہ ایک ایسا لفظ ہوا کہ جس کو ہم دعوے کے طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پریکٹیکل کی، عمل کی، کہ کون ہے ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوب روشن کیا ہو، تو خلفائے راشدین کا نام ضرور آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے، حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فہرست چلتی ہے جن میں علماء کرام کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، محدثین کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، اسلاف و اخلاف کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اتنی لمبی فہرست ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نقوش ان کی زندگیوں میں ضرور ملیں گے، اور وہ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے تھی۔ ہم نے بہت سارے واقعات اس طرح کے سنے ہوں گے کہ کسی مسلمان سے کہ جب اس کے ساتھ کوئی مشکل معاملات آئے ہوں، پریشانی کے حالات گزرے ہوں، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے ساتھ رکھا ہو، اور دوسری قوموں کے درمیان پیش ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، آج کے زمانے میں ایسی حرکتیں اور ایسے کام تو آج کسی انسان سے متصور نہیں ہے۔ تو وہ بندہ اپنے کردار کے حوالے سے یہ جواب دیتا ہے کہ میں غلام نبی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں اس کا پابند ہوں۔ تو اپنے کردار سے وہ ایک قوم کو روشناس کراتا ہے اور اپنی ذات کو بتاتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ تو کچھ پہلو پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان اپنی شناخت الگ بناتا ہے۔ اگر ان نفوس قدسیہ کی ترتیب کو ہم غور کریں تو ایک فہرست ہے جن میں ہم اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش کو اپنی زندگی میں عکس بنا کر استعمال کیا، رکھا ہے۔ تو اب یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ حضور اتنے با اخلاق تھے، آپ کی زندگی اتنی جامع تھی، تو اب عمل کرنے کے لائق ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نمونہ، یہ تصویر، یہ تمثیل ہر دور میں بھیجتا ہے۔ کہا کہ میں نے جب کہا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو کسی زمانے میں پہنچ کر یہ مت تصور لانا کہ اب تو اس دور میں ہم حضور کی زندگی پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ ایسی شخصیتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے کہ یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ ایک فہرست آتی ہے، انہی فہرست میں ایک نام خواجہ ہند، خواجہ دکن، خطب دکن، شہباز دکن، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا، آپ کی زندگی کو دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آتی ہے۔ کیا زندگی ہوتی ہے وہ ایک تصور ہے۔ جب تک اولیاء اکرام کا نام آتا ہے تو ایک تصور ہمارے ذہن میں عام طور پر ہے کہ کوئی کرامت کا تذکرہ ہوگا، کوئی ایسی خرق عادت کام کا تذکرہ ہوگا کہ عقل جس کو دیکھ نہیں سکتی، جلدی جلدی قبول نہیں کر سکتی، یا اللہ والے وہ کام کر گزرتے ہیں۔ میں اسی خرق عادت میں سے ایک عادت بتا دوں۔ آج ہمارے لیے موبائل کا استعمال کتنا لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ موبائل کی تمثیل تو غالباً ہر تقریر میں آئے گی، کیونکہ وہ اتنا لگ چکا ہے ہمارے ساتھ کہ کہیں سے بھی مثال بننے کے لائق ہے۔ وہ موبائل کی ہماری زندگی کتنی قریب ہے ہمارے سے۔ اگر کہیں تو بندہ کھڑا ہے تو موبائل ہاتھ میں ہے، بیٹھا ہے تو موبائل ہاتھ میں ہے، لیٹا ہے تو موبائل ہاتھ میں ہے، بالکل نیند کے قریب ہے تب بھی آنکھوں کے قریب موبائل ہے، کہیں محفل میں ہے تو موبائل ہے، اور کہیں نجی مجلس میں ہے تو موبائل ہے۔ تو گویا کہ سانس کا تعلق انسان کی زندگی سے جتنا گہرا ہے، آج قریب قریب موبائل کا تعلق بھی انسان کی زندگی سے اتنا قریب ہو چکا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ ہر انسان کی جان رگ سے زیادہ قریب ہے، تو انسان نے بھی اپنی کوششیں کرتے ہوئے موبائل کو بھی اپنی جان رگ سے زیادہ قریب کر چکا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ اس نے اس سے اپنی محبت، اپنی ضرورت کا دائرہ
منسلک کیا ہوا ہے موبائل سے، اور یہی کام اللہ والے اللہ کے ساتھ اپنی ذات کو منسلک کرتے تھے، جس کو قرآن نے ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ اللہ والے ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما، یہ کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر وقعودا، اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب پہلو میں سوتے ہیں تب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سادہ سیدھا جملہ لفظ ہے، تمثیل اگر آپ سمجھنی ہو تو یہی ہے کہ جتنا موبائل سے ہم لگے ہوئے ہیں اور جتنا ٹائم اس کو دے رہے ہیں، اس سے جتنی معلومات لینے کی کوشش ہے، جتنی معلومات پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے آفیشل غیر آفیشل سارے کام کرنے کا ہم اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو اللہ والوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذکر کے ذریعے سے اپنے وجود کو معطر بھی کرتے ہیں، مسائل سمجھتے بھی ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، سارے کام وہ اسی سے کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ اور یہ وہ ایک خرق عادت کام ہے جس کے متعلق انسان آج عاجز ہے کہ ایسا کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہی بات بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ والوں کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقش پانے کے لیے انسان کسی محل کسی مقام پر پہنچ کر یہ تصور کر سکتا ہے کہ اتنی جامع شخصیت تو آج ہم نہیں بن سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میرے حضور سے محبت گہری ہوگی، تعلق گہرا بنانے کی کوشش کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو کو بھی اپنانے کی کوشش کر لے گا، اور جب کر لے گا تو اس کی سیرت حضور کی سیرت کے مثل، یا مثل تو نہیں بلکہ اس کے حضور کے نقش قدم پر چلنے کی عادت کی خوگر تو ضرور بن جائے گی۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ رضوان، جن کا آج عرس مبارک ہے، آج کی نسبت سے یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ مفہوم سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے کاموں کے حوالے سے ہماری سوچ کبھی یہ بنتی ہے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم نہیں کر پائیں گے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ یہ جو اپنے لیے غیر ممکن والا جو تصور لاتے ہیں، اپنے لیے جو یہ نہ کرنے والی جہد کو متعین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، اصل میں قرآن و حدیث کے ارشادات کے مفہوم کو قریب نہ ماننے کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم جس کنڈیشن میں ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور بندہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں کر لے سکتا، یہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یا میری زندگی سے بہت دور ہے، تو گویا کہ وہ قریب قریب یہ ماننے کی کوشش ہے کہ اچھائی مجھ سے جڑ نہیں سکتی۔ اور جب انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اچھائی مجھ سے جڑ نہیں سکتی ہے، تو برائیاں اس کی زندگی میں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں، کیونکہ اچھائی کو اس نے مشکل بنا رکھا ہے۔ اب انہی میں سے اب انسان کے پاس جو سیکھنے کے طریقے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ خود کتابوں سے مطالعہ کرے کہ وہ اچھائی کو سیکھے، دوسرا کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی اچھوں کا تذکرہ سنے کہ اچھے بنے تھے کیسے، اچھے ہوتے کیسے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سارے اللہ والوں کی زندگی کا ایک ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کی، وہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان سے جو اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ رزق حلال کی بنیاد پر اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت پانے کا حصہ، اور یا اللہ کی رحمت کے حصے کو پانے کے لیے اپنی زندگیوں کو مائل کر دیتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ آتا ہے ان کے والدین کا۔ اب میں یہاں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کے والدین ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ رزق حلال ہماری زندگی کا حصہ بنے، اس لیے کہ آنے والی نسلوں پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اور ایک خصوصی بات خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ رضوان کی زندگی سے ہے کہ جن اللہ والوں کو ہم تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ان کی نسلوں میں بہت سارے علماء گزرے ہیں، اور بہت سارے اہل علم گزرے ہیں، اہل تحقیق گزرے ہیں، ولی بھی گزرے ہیں، لیکن جن کی نسلوں میں سب سے زیادہ ولی گزرے ہیں، اس فہرست میں سب سے بڑی فہرست میں ایک بڑا نام حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا ہے، کہ آپ کی نسل میں
سب سے زیادہ ولی پیدا ہوئے۔ عام طور پر ایک نسل دو نسل تک کسی بھی بزرگ کے اولادوں میں ولایت، اہل علم، اہل تحقیق موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پیراگراف تھوڑا سا کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی حیات مبارکہ کے نقوش اتنے جامع کہ آپ کی اولاد میں قریب کئی نسلوں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے منصب ولایت عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے، صرف پوتا پوتی پوتری تک نہیں بلکہ کئی نسلیں اور۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ نشان ہیں ہماری سرزمین پر۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کا یہ حصہ ہمیں عطا فرمایا کہ اتنے اولیاء کرام کو اسی جگہ یعنی مسکن بنایا۔ اور جب کسی اللہ والوں کا کسی علاقے میں مسکن بنتا ہے تو وہ رحمت کے حصے کے پانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کئی اولیاء کرام حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی نسل سے ہیں اور کثرت سے ولی پیدا ہوں۔ اہل علم کا ہونا عام بات ہے، لیکن منصب ولایت تک پہنچ جانا، دلوں کا وہ اللہ کی ذات سے قرب حاصل کر لینا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کی ذات اس طرح سے ہیں ان میں سر فہرست حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تو بڑا جچتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو عین نور تو حضور کی ذات کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عین نور ہے اور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے۔ لیکن اگر اولاد میں اصل کے اعتبار سے حضور خواجہ بندہ نواز کو تسلیم کر لیا جائے، ایک شعر کو تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے عین نور حضور خواجہ بندہ نواز کو بنایا جائے تو آپ کی اولاد میں نسل میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی ولایت آپ کو کل ہی کافی ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ولایتوں کا مل جانا کسی بھی علاقے کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ جب باحیات ہوتے ہیں تبھی فیض اور رحمت کا حصہ بنتے ہیں، اور جب وہ زمین کے آغوش میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی جانب سے رحمتوں کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک عقلی اعتبار سے سمجھنے کی چیزیں، اللہ والوں کی زندگی کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ جب وہ باحیات ہوتے ہیں تب بھی قوم کو یہی کوشش کرتے ہیں کہ بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، لیکن جب ان کا وصال ہوتا ہے تو اس وصال کے بعد بھی بندے کے لیے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ ہم اور آپ غور کرتے ہیں، غالباً ہمارے شہر میں بازار کتنے سال پرانا ہوگا؟ بازار قریب 150 سال 200 سال پرانا ہے، اور لوگ بازار میں اپنے سامان کی خریدی کے لیے جاتے ہیں۔ دکاندار بدل جاتے ہیں، آنر بدل جاتے ہیں، جگہ بدل جاتی ہے، سامان بدل جاتا ہے، لیکن ہر ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ یہی بازار ہے، اسی بازار سے اپنے سامان زندگی کو خرید و فروخت کرنی ہے۔ بازار جاتا ہے تو جو جہاں جس کام کے لیے جاتا ہے وہ چیز وہاں پہ موجود ہوتی ہے، تو وہاں وہ خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ قریب 750 سال گزر چکے، 700 سال سے اوپر گزر چکا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کو آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ بندے جب بھی جاتے ہیں تو وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ جنہیں ایک پارہ پڑھنے کو بھی 8 دن میں نصیب نہیں ہوتا، وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہاں جا کے کرتے کیا ہے؟ کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خود تعلیم دی تھی کہ یہاں آؤ تو ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے کلام کو پڑھو۔ یہ جب انہوں نے تعلیم دی تھی، ان کے بعد حیات بھی بندہ وہی کر رہا ہے۔ انہوں نے تعلیم دی تھی کہ غریبوں کو کھلاؤ، ان کی فریاد رسی کرو۔ آج انہی کی بارگاہ میں نیازیں ہوتی ہیں، کھلایا جاتا ہے۔ یعنی بعد حیات بھی وہ بازار معرفت الہی موجود ہے، اور بندہ جا رہا ہے اس سے اپنی زندگی ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے حصے سے جو آپ نے اپنی زندگی کو روشن کیا تھا، آج ایک قوم آپ سے روشناس ہو رہی ہے، فائدہ لے رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ ایک وہ حصہ ہوا جو اولیاء کرام کو اس حیثیت سے تسلیم کرنے والا ہے، اور ایک حصہ ہماری معاشرت کا وہ ہے جو اللہ والوں کی اس حیثیت کو آج تسلیم نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ وہ اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ آج موجودہ دور کے بزرگوں کے نام کی فاتحہ، نیاز یا آراس یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ انہیں اس چیز سے ایک بے چینی سی ہے کہ یہ طریقہ اسلامی نہیں بلکہ اہل شرک کے طریقوں میں سے ہے۔ ان کے پاس یہاں سے کوئی سکون میسر نہیں ہوتا، یہاں سے بے چینی میسر ہوتی ہے۔
وہ جب جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں میں ایک اسلامی نقطہ خالی ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، آیتوں کو جوڑتے ہوئے صرف ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، بندے کو یہ تلقین دی کہ دعا کرو کہ اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر آگے حصہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جس پر تیرا غضب ہے اور تو ناراض ہے ان سے۔ اب ان میں یہ بات طے کی گئی کہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا بھی کرو، صراط مستقیم پر چلنے والے جو چل کر انعام پائے تھے ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کی دعا کرو۔ پھر جن لوگوں نے صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنے آپ کو شیطان کی وسوسوں کا خوگر بنایا تھا، اللہ کی ناراضگی کا سبب پا لیے تھے، ان سے بچنے کی بھی تلقین کریں۔ اب دوسری مقامات پر آیتیں پڑھیں۔ یاسین شریف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ صراط مستقیم پر ہیں، یہ فرمایا۔ پھر اس کے موقع سے ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر میں بھی ہوں۔ اور یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آئیں، ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب شیطان مردود بارگاہ الہی ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، تو اس نے کہا لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ میں پوری آیتوں کو جوڑ دیتا ہوں تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی دعا کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور شیطان کہتا ہے میں بھی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اب کیا ہوگا ان چیزوں میں کہ سیدھا راستہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے، سیدھے راستے پر شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلنا اور بیٹھنا دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے متعلق قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ تمہیں کبھی کبھار چلنے میں پریشانی ہوگی تو تمہیں انعام یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا، انعام یافتہ لوگوں کو دیکھو گے تب تم صراط مستقیم پر ٹھیک ٹھاک چلو گے۔ اب انعام یافتہ لوگوں کو دیکھو گے ہی نہیں، پھر صراط مستقیم پر گامزن رہو گے تو سیدھی بات ہے کہ سیدھے راستے پر بھی شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو راستہ بہکا کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک لے جائے گا۔ یہ ایک سیدھا سیدھا طریقہ ہے۔ اب اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بارگاہوں میں جانے کو ہاں کہتے ہیں ان کے پاس نظریہ ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے تعلق ہے ہمارا، اور جو لوگ جن چیزوں کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل شرک کا طریقہ ہے، یہ تو صراط مستقیم کے طریقوں میں سے شمار بھی نہیں کیا جاتا، نہ بزرگوں کی تعلیمات کے حصے سے۔ تو گویا کہ ایک تنازع لفظی ہے۔ تنازع لفظی کا معنی یہ ہوا کہ صرف لفظوں کی بحث ہے، حقیقت میں جس کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں وہ ہمارا دعویٰ ہے نہیں، اور جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ اس سے ان کو انکار نہیں۔ اللہ والوں سے محبت کرنے پر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں کا جو طریقہ ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن تھے اور انعام یافتہ ہوئے، ان کے طریقے چلنے پر ان کا کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے کن چیزوں پر؟ جو موجودہ مروجہ طریقوں میں سے بہت سارے طریقے جو غیر اسلامی ہیں ان کو لے کر اگر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم نے کبھی اس کو ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا ہے بارگاہوں سے وہ یہ ہے کہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے معمور کیا تھا، کیسے حضور کی سیرت پر اپنی زندگی کو عمل میں لا کر اپنی زندگی کو معطر کیا تھا۔ ہمارا تعلق اس چیز سے ہے، اور وہی چیز ہماری تعلیمات کے حصے سے بھی ہے۔ اب رہتے ہیں کہ ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ کوئی انسان بنا لے، اس سے اعتراض ہو تو صرف اسی سے اعتراض ہونا چاہیے جس میں ہمارا بھی اعتراض ہے۔ ہم بھی ان چیزوں کو منع کرتے ہیں جو آج موجودہ بارگاہوں میں بہت زیادہ خرافات ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کہ ہم جس سے ناراض ہیں، تم جس سے ناراض ہو، دونوں مل کر اس کی روکنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر اللہ والوں ہی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا بڑا سنجیدہ ماحول میں ایک پیغام ہے کہ دعوت و تبلیغ اگر آپ کر رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام کی طرف، اس اسلام کی طرف بلاؤ جس اسلام کی طرف اللہ والوں نے بلایا ہے۔ ایسے نئے اسلام کی طرف نہ بلاؤ کہ جن میں اللہ والوں ہی کو چھوڑ دیا جائے،
اور اس کے بعد تم اسلام کی ایک نئی تعبیر، نئی تشریح، نیا معنی اور مفہوم اخذ کر لو، تو اسلام کی اس طرف بلاؤ۔ تو ان بارگاہوں سے جڑنے کی تعلیم اسلامی حصے سے ہے، اور ہم بار بار جب بھی بزرگان دین کے آراس آتے ہیں تذکرہ ضرور کرتے ہیں اور ان سے جڑنے کی بات کہتے ہیں۔ اور جڑنے کی بات میں نے دو باتیں کہی، ایک اللہ والوں سے محبت، دوسرا ان کی تعلیمات کو پڑھ کر ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا۔ اب جو باقی چیزیں ہماری زندگیوں میں چادر کے نام پر، ڈھول تاشے کے نام پر ہو رہی ہیں، تو ہم نے کبھی ان بزرگوں سے جوڑا ہی نہیں ہے کہ یہ بزرگوں کی تعلیمات سے ہے، تو پھر ہم پر اس چیز کا الزام بھی واپس نہیں آنا چاہیے۔ اگر آ رہا ہے تو بدتمیزی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ اس کو ہماری طرف منسوب کر کے اہل سنت کا نام دے رہے ہیں۔ خیانت ہے علمی کہ آپ کو علم رہتے ہوئے بھی آپ اس کو ہماری طرف جوڑ رہے ہیں، یہ علمی خیانت بھی ہے، اور یہ جھوٹ ہے، افتراء ہے، جس کے گناہوں کا انبار کل قیامت میں ان کو حساب دینا ہوگا، کہ جو اہل سنت کی تعلیمات سے نہیں ہے اس کو اہل سنت کا نام دے کر پیش کرنا، یہ علمی خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، افتراء بھی ہے، غلط بیانی بھی ہے، غیر دینداری بھی ہے، اور اگر دین کے نام سے اس کو پیش کرتے ہیں تو بہت بڑا دھوکہ ہے دین کے نام سے۔ نہ جماعت قبول ہوگی، نہ جماعت کے اقوال قبول ہوں گے، اور تمہاری اس جماعت کے جو سرگنا ہوں گے ان کے اوپر بھی یہ بات جاتی ہے کہ یہی طریقہ انہوں نے بھی اختیار کیا۔ علمی طریقہ تو یہ تھا کہ جس چیز کی اچھائی یا برائی علمی اعتبار سے ثابت ہوتی ہو صرف اتنی بات کرتے، عوام کے عمل سے اور غیر علمی لوگوں کے معاملات کو لے کر اہل سنت کی ستھری اور صاف ستھرا تعلیمات پر انگلی اٹھانا یہ غیر علمی سوالات ہیں۔ بہت ساری باتیں جب آتی ہیں تو اس کا خلاصہ پورا یہی ہوتا ہے، آپ اس کو غور کریں، اور ہر جماعت اپنی تعلیمات میں اپنے لوگوں کو عمل کرانے میں کمزور ضرور ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے جس طریقے سے اپنی جماعت کو پروموٹ کیا ہے، اگر ان کی جماعت کے عام لوگوں کے عمل کو دیکھا جائے تو ان کی تعلیمات کے خود خلاف ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے ایسا غیر علمی کام ہم نے کبھی نہیں کیا ہے کہ دیکھو تمہاری جماعت کا یہ تعلق ہے کہ تمہاری جماعت کا امیر یعنی زمینوں کو ہڑپ کر جاتا ہے، مظلوموں کی زمینوں کو کھا جاتا ہے، کیا بخاری کی حدیث میں یہی تھا، مسلم کی حدیث میں یہی تھا؟ کبھی ہم نے ایسے الزامات نہیں دیے ہیں، کیونکہ یہ غیر علمی بات ہے، اور غیر علمی بات کو ہم جماعتوں پر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے حقائق ہیں کتابوں میں کھلے ہوئے ہیں، کبھی کتابوں کے کھلے ہوئے اسباق کے ذریعے سے ہم پر کبھی اعتراض نہیں کیا ہے تو لوگوں کے معاملات کو لے کر کیا ہے، اس کی ضمانت تو ہم کبھی دیتے بھی نہیں کہ لوگ جتنا عمل کر رہے ہیں وہ اہل سنت کی تصویر نہیں، اس کا فریم نہیں ہے۔ اہل سنت کی تصویر اور فریم میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ان کی قبر پر 57 میٹر کی چادر چڑھائی جاتی ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک ان کی کتابوں میں تعلیمات کے ذریعے سے ہے، نہ کہ ان کے عقیدت مندوں کے کسی کام سے۔ ہاں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے پھر ان کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک حق کی روشنی کی علامت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو اس بنیادی طور پر بیان کی۔ خراج عقیدت پیش کرنا میرا اپنا ایک اخلاقی ہی نہیں بلکہ مجھے علمی اعتبار سے بھی ایک ضرورت ہے۔ اچھی بات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے نہ ہو تو کسی اچھے آدمی کی طرف رہنمائی کر دیں کہ یہ اچھا ہے، تو اچھے آدمی کی طرف رہنمائی کرنا بھی ایک اچھے ہونے کی علامت کہ میں برا ہوں لیکن میں جس کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں وہ اچھا ہے۔ اور آج میں اسی ضابطے سے کہہ رہا ہوں کہ میں برا ہوں لیکن میں خواجہ بندہ نواز کی تعلیمات کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے ہیں، یہ میری اچھائی ہے کہ میں نے آپ کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ والوں تک پہنچیں۔ یہی قرآن کا پیغام بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان کے آج عرس کی مناسبت سے اپنے گھروں میں ایک فاتحہ کا نظم بنائے۔ فاتحہ مروجہ طریقے کی بھی کر سکتے ہیں آپ، سامنے شیرنی نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں، کوئی میٹھی چیز نہ بھی ہو تب بھی فاتحہ ہو جاتی ہے، سامنے نہ بھی ہو تو تب بھی فاتحہ ہو جاتی ہے۔ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ایصال ان کو کریں، ان سے محبت اور خراج عقیدت کا ایک حصہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ حضور خواجہ بندہ نواز کی حیات مبارکہ کے کچھ نقوش ہماری زندگی کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں تو وہ پڑھیں اور زندگی میں نمونہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کو معمور رکھا کرتے تھے، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، اور جب نیند کی آغوش میں جانے ہوں تب بھی۔ تو یہ حصہ تو ہم اپنے کم سے کم اللہ کے ذکر سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح سے بارگاہ خواجہ بندہ نواز میں خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔